یہ آواز کلیئر آ رہی ہے آپ کو؟ اوکے، سورہ یونس چل رہی ہے جی ہماری، اور سورہ یونس کی آیت نمبر 27 تک ہم نے کور کر لیا تھا لاسٹ ٹائم، اور جو ساری گفتگو چل رہی تھی وہ یہ تھی کہ شرک کے اوپر دلائل دے کے اس کے بعد جو یعنی شرک کے خلاف دلائل دے کر مشرکین عرب کو دعوت دی جا رہی تھی، اور پہلے رسالت کے اوپر دلائل دیے گئے، قرآن کے اوپر دلائل دیے گئے، اس کے بعد شرک کے اوپر دلائل دیے گئے اس کے خلاف، اس کے بعد اس دنیاوی زندگی کی حقارت کو سامنے پیش کیا کہ یہ کتنی حقیر ہے، جس کے مقابلے میں تم ایک گھاٹے کا سودا کر رہے ہو۔ ہر طرح سے ان کے سامنے ایک بات کو رکھ دیا گیا، اور بات کو رکھ دینے کے بعد یوں ہوا کہ اب اس کے بعد اس چیز کا اعلان کر دیا گیا کہ جس نے اس دعوت کو قبول کیا تو اب اس کی جزا کیا ہوگی، اور جس نے اب اس کے خلاف سرکشی اختیار کی تو اس کی سزا کیا ہوگی۔ تو بطور جزا و سزا دونوں ہی چیزوں کو، دونوں ہی معاملات کو سامنے رکھ دیا گیا۔ اس کے بعد اب ایک چیز ہے یہاں سے آگے شروع ہو رہی ہے، وہ بھی شرک ہی ہے، اور اس کے اندر دو چیزیں آج کے جو ہمارے موجودہ حالات میں شرک چل رہا ہے اور اس سے بہت زیادہ مماثل ہے، وہ یہاں پہ زیر بحث آ گئے۔ ان خطاب مشرکین عرب سے ہی چلے گا یہاں پہ، اور شرک ہی زیر بحث آئے گا، شرک اور توحید ہی زیر بحث آئے گی۔ تو اب جب ان کے سامنے عذاب کا اعلان کیا گیا تو ان کی جو امیدیں تھیں مشرکین عرب کی، وہ ان سے بند گئیں کہ جو ان کے معبود تھے وہ روز قیامت اللہ تعالیٰ کے حضور ان کے سفارشی بن کے کھڑے ہو جائیں گے، جن کے وہ دنیا میں عبادت کر رہے تھے۔ تو ان کو یوں معلوم ہوتا تھا کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کے بہت چہیتے لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کے بہت چہیتے بندے ہیں، تو یہ روز قیامت ہمارے سفارشی بن کے اللہ تعالیٰ کے ہاں کھڑے ہو جائیں گے۔ اور ان کا شرک کیا تھا یہ بھی یہاں پہ زیر بحث آ جائے گی۔ ایسا نہیں ہے کہ ان کا شرک یہ تھا کہ وہ ان کو خدا مانتے تھے، اور شرک یہ نہیں تھا کہ وہ یہ مانتے تھے کہ یہ ساری کائنات کا نظم و نسق وہ چلا رہے ہیں، یا زندگی وہ دیتے ہیں، موت وہ دیتے ہیں۔ ان کا شرک کیا تھا وہ بھی اس میں ہی سامنے آ جائے گا۔ تو یہ چیز تھی کہ ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ یہ ہمارے جو بزرگ ہیں جن کو ہم پوج رہے ہیں، اور ایسا بھی نہیں تھا کہ وہ کوئی فرضی معبود تھے، وہ واقعی میں اللہ کے بندے تھے اور نیک بندے تھے، ٹھیک ہے، کہ جن کو وہ پوجا کرتے تھے۔ تو وہ ان سے ساری کی ساری انہوں نے اپنی امیدیں وابستہ کر رکھی تھی کہ یہ اللہ تعالیٰ کے حضور کھڑے ہو جائیں گے اور ہماری سفارش کر کے ہمیں اللہ کے ہاں سے بچا لے جائیں۔ تو اب یہ سارا جو آگے تبصرہ چلے گا وہ اسی پس منظر کے اندر چلے گا کہ یہ جو تم کام کر رہے ہو، جو تم نے امیدیں لگا رکھی ہیں، یہ بالکل ایک بے وقوفی کی باتیں ہیں۔ تو اس میں کیا منظر روز قیامت پیش آئے گا ایسے لوگوں کے بارے میں جو اس طرح سے امیدیں وابستہ کر کے دنیا میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ آج بھی بہت سے لوگوں نے ہمیں یہاں پہ قطب، ابدال، دستگیر، داتا، خواجہ، پتہ نہیں کیا کچھ بنا رکھا ہے، تو ان کو بھی اس بارے میں ذرا ان آیات کو بڑے غور سے سن لینا چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا مَكَانَكُمْ أَنْتُمْ وَشُرَكَاؤُكُمْ فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ۔ جس روز ہم ان سب کو ایک ساتھ اپنی عدالت میں اکٹھا کریں گے، پھر ان لوگوں سے جنہوں نے شرک کیا ہے کہیں گے کہ ٹھہر جاؤ، تم بھی اور تمہارے بنائے ہوئے شریک بھی۔ پھر ہم ان کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دیں گے، اور ان کے شریک جنہیں انہوں نے دنیا میں شریک بنایا ہوگا، اور ان کے شریک کہیں گے کہ کیا تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے؟ یعنی وہ حیرانگی کے ساتھ ایسی بات کہیں گے، اے اللہ تعالیٰ کے حضور جب عدالت لگے گی، یہ دونوں لوگ جن کی عبادت کی جاتی تھی، اور وہ لوگ جو ان کو پوجا کرتے تھے، جو ان کو اللہ کا شریک ٹھہرایا کرتے تھے، ان دونوں لوگ ایک جگہ پہ جمع ہوں گے تو اللہ تعالیٰ کہے گا ذرا ٹھہر جاؤ، یہیں پہ رک جاؤ۔ پھر اللہ تعالیٰ ان دونوں کے درمیان سے اجنبیت کا پردہ ہٹا دے گا، اور وہ لوگ جن کو یہ اللہ کا شریک ٹھہراتے تھے وہ کہیں گے کیا تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے؟ بڑی حیرانگی کے ساتھ، حالانکہ یہ سوچ رہے ہیں کہ وہ روز قیامت اللہ کے مقابلے میں ان کی مدد کر دیں گے، لیکن وہ ان کے شرک کے اوپر حیرانگی کا اظہار کریں گے کہ کیا تم تو نہیں ہماری عبادت کرتے تھے؟
فکفا باللہ شہیدا بیننا و بینکم ان کننا عن عبادتکم لغافلین، ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے کہ تم اگر ہماری عبادت کرتے بھی تھے تو ہم تمہاری اس عبادت سے بالکل بے خبر تھے۔ یعنی یہ جن لوگوں کو اپنا معبود سمجھ کر ان کی پرستش کر رہے ہیں، ان کی پوجا پاٹ کر رہے ہیں، ان کو اللہ کا شریک ٹھہرا رہے ہیں، تو ان سے جو امیدیں وابستہ کر رکھی ہیں انہوں نے کہ وہ روز قیامت اللہ کے حضور کھڑے ہو جائیں گے اور ان کی سفارش کر ڈالیں گے، بلا شبہ یہ اللہ کے نیک بندے ہیں، لیکن وہ آگے سے ان کے ساتھ کیا بہیویئر کریں گے، وہ ان کو کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ ہمارے اور تمہارے درمیان، پہلے تو وہ اجنبیت کا اظہار کر دیں گے کہ کیا تم ہماری عبادت تو نہیں کرتے تھے کہیں پہ؟ اچھا اگر تم کرتے بھی تھے تو ہمارے اور تمہارے درمیان اللہ کی گواہی کافی ہے، اگر تم عبادت کرتے بھی ہو تو ہم اس سے لا تعلق ہیں، ہم اس سے بے خبر ہیں، ہم نہیں جانتے کہ تم یہ سارے کام کرتے رہے ہو ہمارے نام کے اوپر۔ یعنی وہی جو داتا خواجہ آپ نے دنیا میں بنائے ہیں وہ روز قیامت آپ سے اعلان برات کر دیں گے کہ بھئی ہم تو اپنی قبروں میں تھے، ہمیں کیا پتا کہ تم نے ہماری قبروں کو شرک خانہ بنا رکھا ہے، ہمیں کیا پتا کہ تم نے ہمارا ہی نام داتا رکھ ڈالا، ہمیں کیا پتا کہ تم نے اپنی ساری آرزوؤں یا امیدیں بندگیاں ہمارے ساتھ وابستہ کر دی، ہمیں اس سے کیا بتلا کہ تم ساری دعاؤں کا، امیدوں کا، آرزوؤں کا رخ ہم سے باندھے بیٹھے تھے، ہم اس چیز سے کیسے، ہمیں اس چیز کا علم ہو سکتا تھا؟ ہم تو جانتے ہی نہیں کہ یہ کیا تم کرتے رہے ہو ہمارے پیچھے سے، ہمارے ساتھ جو معاملات کرتے رہے ہو ان کو بھی یوں معلوم ہوتا تھا، چونکہ وہ جو مشرکین عرب نے جو بت بنا رکھے تھے وہ ایسے نہیں ہے کہ زمین سے ٹکڑے کوئی بنائے اور ان کو پوجنا شروع کر دیا، بلکہ ان کی تاریخی شخصیات تھیں، وہ نیک لوگ تھے، دین ابراہیمی کے روایت کے پیرو تھے، جو ابراہیم علیہ السلام کی ملت کے اوپر تھے، تو وہ یہی سمجھتے تھے جیسے بنی اسرائیل سمجھتے تھے، ایسے بنی اسماعیل میں مشرکین بھی یہی سمجھتے تھے، یہ اللہ کے بڑے مقرب بندے ہیں، تو یہ اللہ کے ہاں ہماری سفارش لے کے کھڑے ہو جائیں گے، تو ان کے ہاں بھی یہی ایک غلط فہمی پائی جاتی تھی۔ تو یہ یہاں پہ بات کی جا رہی ہے کہ وہ لوگ تو کہیں گے کہ بھائی ہم کیا جانتے ہیں، اور آج بھی اگر اس کو آپ دیکھ لیں تو یہی معاملہ ہے کہ جن لوگوں کو آپ نے اپنی قبروں میں دیکھا ہے کہ وہ بند ہے، انہیں کیا پتا کہ آپ ان کے ساتھ کیا کر رہے ہیں، ان کے ساتھ معاملہ کیا کر رہے ہیں، آپ کیا 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 چیزیں ان کے ساتھ منسوب کیے بیٹھے ہیں کہ شاد کنم آباد کنم در رنج و غم آزاد کنم، یا غوث اعظم دستگیر، کہ ہمیں شاد رکھنا، آباد رکھنا، اور ہم رنج و غم سے آزاد رکھنا، یا غوث اعظم مدد کرنے والے، عطا کرنے والے، نعوذ باللہ من ذالک، یہاں داتا کسی کو دینے والا بنا کے پیش کرتے ہیں، تو اس طریقے سے آپ کسی کے بارے میں، ٹھیک ہے، یہ عقیدے قائم کیے بیٹھے ہیں اور ان کے ساتھ آرزویں امیدیں وابستہ کیے بیٹھے ہیں، اور آخرت کے اندر بھی یہ امیدیں وابستہ کیے بیٹھے ہیں کہ وہ اللہ کے ہاں آپ کے سفارشی بن کے کھڑے ہو جائیں گے اور آپ کو جنت میں لے جائیں گے، لیکن اصل تصویر کیا ہوگی وہ اللہ تعالیٰ نے کھینچ دی ہے کہ سب سے پہلے وہ آپ سے اجنبیت کا اظہار کر دیں گے اور کہیں گے کیا تم تو نہیں ہماری بندگی کیا کرتے تھے، تم ہماری بندگی تو نہیں۔ ہاں اگر تم ہماری بندگی کیا بھی کرتے تھے، اگر تم ایسا کرتے بھی تھے کہ تم ہماری بندگی کرتے، تو اللہ گواہ ہے، اللہ جانتا ہے ہم اس سے اللہ، تم اس معاملے کو نہیں جانتے، ہم نہیں جانتے کہ تم جو ہو ہمارے ساتھ جو معاملہ کر رہے ہو، جو ہماری عبادتیں کر رہے ہو، جو ہمارے ساتھ یہ ساری چیزیں منسوب کر کے رکھ رہے ہو، ہم تو جانتے ہی نہیں، ہم نے تو تمہیں یہ سب کچھ کرنے کا نہیں کہا، یہ تو تم اپنے پاس سے ہی ہماری طرف یہ سب کچھ منسوب کر کے کرتے جا رہے ہو، تو ہم اس چیز سے سرعی طور پہ لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں، اللہ گواہ ہے، وہ سب سے پہلے لا تعلق ہو جائیں۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت وردوا الی اللہ مولاهم الحق وضل عنهم ما كانوا یفترون، اس وقت ہر شخص اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا، سب اپنے مالک حقیقی کی طرف پھیر دیے جائیں گے، اور وہ سارے جھوٹ جو انہوں نے گر رکھے تھے گم ہو جائیں گے۔ یعنی پھر ہر بندہ جو اب دنیا کے اندر یہ ساری حرکتیں کرتا آ رہا ہے، یعنی دنیا میں بھی آپ نے یہ جھوٹے معبود بنا رکھے ہیں، ایک اعتبار سے شرک کرتے آ رہے ہیں، اور آخرت میں جو آپ نے ان سے امیدیں وابستہ کر رکھی تھی ان کے اوپر انہوں نے خود آپ کے سامنے پانی پھیر دیا، تو یہ جو تم نے سارے اپنے معبود بنا رکھے تھے وہ تو ہوا میں اڑ جائیں گے، تو ہر بندہ اپنے مالک حقیقی کے سامنے پیش ہو جائے گا اور اپنے کیے کا مزہ چکھ لے گا۔
اس دن سارا معاملہ ہوگا اور جو سارے جھوٹ انہوں نے گر رکھے تھے وہ گم ہو جائیں گے. یہاں تک بات کی ہے. اب ذرا دیکھیے کہ ان کی شرک کیا تھا, وہ کون سا شرک کرتے تھے. کل من یرزقکم من السماء والارض یا من یملک السمع والابصار ومن یخرج الحی من المیت ویخرج المیت من الحی ومن یدبر الامر فسیقولون اللہ فقل افلا تتقون. ان سے پوچھو کون تم کو آسمان و زمین سے رزق دیتا ہے, یہ سماعت و بینائی کی قوتیں کس کے اختیار میں ہیں, کون بے جان میں سے جاندار کو اور جاندار میں سے بے جان کو نکالتا ہے, کون اس نظم عالم کی تدبیر کر رہا ہے. وہ ضرور کہیں گے یہ تو اللہ ہی ہے. پھر کہو تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز کیوں نہیں کرتے. یعنی کس اعلی شان کے ساتھ اس بات کو رکھ دیا گیا ہے کہ آج بھی آپ کے سامنے جو مذہبی مکالمے ہوتے ہیں تو ان کے سامنے جب ہم شرک کی نوعیت کی بات کرتے ہیں, جب ہم ان کے سامنے بات کرتے ہیں کہ یہ اگر تمہارا عقیدہ کیا ہے کہ یہ ساری کائنات کا خالق و مالک کون ہے, کون ہے جو اس ساری کائنات کو چلا رہا ہے, کون ہے جس نے اس ساری انسانیت کو پیدا کیا ہے, موت سے زندگی پیدا کرتا ہے, زندگی سے موت کو پیدا کرتا ہے, کون ہے جو آسمان سے تمہیں رزق دیتا ہے, کون ہے جس نے تمہیں سماعت و بینائی کی قوتیں عطا کی ہوئی ہیں, تو کس نے تمہیں یہ سب کچھ عطا کیا ہوا ہے. تو وہ سارے کہتے ہیں بالکل اللہ ہی ہے. تو پھر اس میں شرک کہاں سے آ جائے گا. یعنی ان تمام تر چیزوں کو وہ مانتے ہیں تو پھر وہ مشرک کیسے ہوں گے. بھائی بات ساری یہ ہے کہ شرک یہ تھا کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی جانب سے ایسے لوگ اللہ کی طرف منسوب کر رکھے تھے کہ یہ ہمارے اللہ کے حضور سفارشی ہیں, یہ اللہ کے بڑے مقرب بندے ہیں. اصل میں بات یہ ہے کہ ہماری اللہ تعالیٰ چونکہ ڈائریکٹ نہیں سنتا تو ہم ان سے مانگتے ہیں, یہ اللہ سے مانگ کے ہمیں دے دیتا ہے. تو یہاں سے آپ نے موتی و قاسم کا عقیدہ بھی ایجاد کر لیا کہ اللہ عطا کرتا ہے, اللہ جو ہے وہ دیتا ہے, اللہ رزق دیتا ہے اور دوسرے بانٹتے ہیں. یعنی ایسی بات آپ نے ایجاد کر دی کہ رزق تو اللہ ہی دیتا ہے لیکن تقسیم یہ کرتے ہیں. اچھا شفا تو اللہ ہی دیتا ہے, عطا یہ کرتے ہیں. اچھا جی اپنا زمین و آسمان کا نظم تو یہی چلا رہا ہے لیکن اللہ ہی چلا رہا ہے, لیکن حوالے اس نے ان لوگوں کو کیا ہوا ہے. تو یہ جو سارے کے سارے عقیدے ہم لوگ نکال کے سامنے لے آتے ہیں آج کے دور میں, تو یہی سامنے رکھا گیا ہے کہ بھائی ان سے پوچھو کہ کون ہے جس نے تمہیں سمع و بصر کی استطاعت دی ہے, تو کہیں گے اللہ ہے. ان سے پوچھو کون ہے تمہیں رزق دیتا ہے, تو کہیں گے اللہ ہے. ان سے پوچھو کون ہے تمہیں پیدا کرتا ہے پھر تمہیں مارتا ہے, کہیں گے اللہ ہے. کہ پوچھو کون دوبارہ زندہ کرے گا, تو یہ کہیں گے اللہ ہے. اچھا تو پھر کون ہے جو ساری کائنات کا نظام چلا رہا ہے, تو کہیں گے اللہ ہے. تو ان سے پوچھو پھر کیوں تم حقیقت کے خلاف چلنے سے پرہیز نہیں کرتے, کیوں تم نے اس کے اندر یہ چھوٹے چھوٹے معبودوں کے حصے بنا کے اللہ کی طرف منسوب کر دیے. یہ اصل میں شرک تھا ان کا. اور آج بھی جو شرک ہے وہ اسی حالت میں ہے. دنیا میں کبھی بھی شرک اس حالت میں نہیں رہا کہ انہوں نے ایک بڑے خدا کا, اللہ کا انکار کر دیا ہو اور اپنے ہاتھوں سے صنم بنا کے کہہ دیا ہو کہ یہی اصل خدا ہیں. ایسا نہیں کیا ہوا. انہوں نے انہی سبارڈینیٹس کو, یہی وہ لوگ جو اللہ تعالیٰ کی طرف انہوں نے منسوب کیے ہوئے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے مقرب شخصیات ہیں, اور یہ کوئی ایسے بندے نہیں تھے جو بڑے ہی بدکردار یا کوئی خود ساختہ لوگ تھے. جیسا کہ پیچھے آپ نے دیکھا کہ یہ وہ لوگ تھے جو کہ اپنے معاشرے کے بہت نیک پرہیزگار لوگ تھے, جو روز قیامت ان کے اعمال سے برات کا اعلان کر دیں گے. یہ وہ لوگ تھے جن کو انہوں نے اللہ تعالیٰ کا مقرب اور بڑی بڑی عظیم شخصیات, کتب, ابدال, داتا, خواجہ, دستگیر بنا کے پیش کیا ہوا ہے آج کے دور میں, اور اس دور میں بھی کیا ہوا تھا. تو یہ ان کا شرک تھا کہ آپ نے خدا کی طرف ایسے لوگوں کو منسوب کر دیا ہوا ہے, خود سے ایک چھوٹے معبود بنا کے پیش کر دیا ان کے سامنے, خدا کی خدائی میں شریک کر دیا, اور بہانہ یہ لگا دیا ہے کہ ساری چیزوں کا خالق و مالک اصلاً تو اللہ ہی ہے لیکن اس نے ان کے حوالے کر دیا ہے سارا معاملہ. تو یہی آج کا بھی ہمارا شرک ہے جو ہمارے یہاں پہ لوگ کرتے ہیں, اور بعد میں کہتے ہیں نہیں جی ہم تو مسلمان ہیں, بڑے پکے ٹھکے مسلمان ہیں. اور جب ان سے مکالمہ کرتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں کہ سارے انتظام اللہ ہی کے حوالے ہے, سارا کام اللہ ہی کر رہا ہے. لیکن ان چیزوں کو ان لوگوں کو اللہ نے حصہ دیا ہوا ہے اندر, ان کو اللہ نے مقرر کیا ہوا ہے اندر, ان کو اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہوا ہے سارا کچھ, ان کو اللہ تعالیٰ نے بخشا ہوا ہے یہ سارا کچھ. یہ اللہ کے نیک بندے ہیں اس لیے سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے انہیں عطا کیا ہوا ہے. تو یہ شرک تھا ان کا. تو اللہ کہتا ہے کہ یہ تم کیسی باتیں کر رہے ہو,
यानी ये तुम कैसी बातें कर रहे हो? फज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़्क़ु फमाज़ा बअदल हक़्क़ि इल्ला ज़लालु फ़अन्ना तुसरफ़ून। तब तो यही अल्लाह तुम्हारा हकीकी रब है, फिर हक के बाद गुमराही के सिवा और क्या बाकी रह गया है? आखिर ये तुम किधर फिरे जा रहे हो? अब देखें कि रब का मतलब, रब अल्लाह से अलग चीज है। मतलब रब अल्लाह वो भी मानते थे लेकिन उसको रब नहीं मानते। मतलब कि रब से कि अब आपको फीड करना, बेसिकली आपको पर्सनली फीड करना। आप देख सकते हैं रबीबा जिसको कहते हैं, जो एक बच्चे को दूध पिलाती है, उसको खिलाती पिलाती है, तो उसी से लफ्ज रब निकला है, जो आपको खिलाता पिलाता है, आपको अता करता है, आपकी आओ फरियाद को सुनता है। तो ये असलन दुआओं का और आपकी आरज़ुओं और उम्मीदों का रुख उस तरफ होता है। तो यहाँ पे क्या फरमाया जा रहा है कि अगर खालिक अल्लाह ताला, कायनात को बनाने वाला वो है, तुम्हें रिज़्क अता करने वाला वो है, तुम्हें समा व बसर की इस्तिताअत फराहम करने वाला वो है, सारी कायनात का निज़ाम चलाने वाला वो है, तो रब भी तो फिर वही है, यानी तुम्हें खिलाने पिलाने वाला तुम्हारी। तो फिर तुम्हारी दुआओं का, आरज़ुओं का, उम्मीदों का रुख उससे हटकर किसी और की तरफ क्यों चले जाता है? फ़ज़ालिकुमुल्लाहु रब्बुकुमुल हक़, यही तुम्हारा रब हकीकी है। फिर हक के बाद गुमराही के सिवा और क्या बाकी रह गया है? तो ये उनके सामने बात रखी जा रही है कि तुम किस तरफ फिरे जा रहे हो। एक तरफ तुम मानते हो कि वही सारा कुछ, यानी मान बनाने वाला, मालिक, खालिक, राज़िक, सारा कुछ ही वो है, और उसके बाद तुमने रब उसके अंदर और बना लिए। यानी अल्लाह वही है, लेकिन उसके अंदर कुरान की 4 बुनियादी इस्तिलाहें पढ़ें तो आपको अल्लाह और रब के दरमियान फ़र्क नज़र आए। तो अल्लाह की वो जो तारीफ़ की है वो ऐसे ही है, लेकिन उसके अंदर रब, यानी कि फ़ीड करने वाला, डायरेक्टली फ़ीड करने वाला, डायरेक्टली सुनने वाला, वो उन्होंने खुद से बना लिए हैं कि ये वो लोग हैं जो हमारी बातें आगे खुदा तक ले जाते हैं। तो कहा कि नहीं, यही तुम्हारा रब है, ये अल्लाह ही तुम्हारा रब है। तो हक के अलावा गुमराही का और कौन से, हक के अलावा गुमराही के अलावा और कौन सा रास्ता है? यानी ये हक है, तो इसके अलावा अब तुम कोई भी बात करो वो गुमराही ही होगी। तो ये सीधी साफ सी बात है कि ये जो तुम बातें करते हो, तुमने खुदा की खुदाई में नए शरीक बना रखे हैं, ये तुम गुमराही के ऊपर चल रहे हो। कज़ालिक हक्कत कलिमातु रब्बिका लल्लज़ीना फसकू अन्नहुम ला युमिनून। ए नबी देखो, इस तरह नाफरमानी इख्तियार करने वालों पर तुम्हारे रब की बात सादिक आ गई है और वो मान नहीं रहे। यानी बात यह है कि ये दलील नहीं, ये समझ रहे किसी किस्म की, इनके सामने हर तरह के दलाइल पेश किए जा रहे हैं। जो लोग ये सूरा से शुरू से सूरा सुनते आ रहे हैं, तो वो देख रहे हैं कि यहाँ पे एक एक आयत के अंदर उनके सामने दलील पेश की जा रही है, लेकिन दलील को वो मान नहीं रहे, उसको कबूल नहीं कर रहे, उसके खिलाफ हुज्जतें कर रहे हैं, उसके सामने जिद कर रहे हैं, उससे भाग रहे हैं, आगे भाग रहे हैं, और दलील का जवाब दलील से देने के बजाय ताने कस रहे हैं, और अपनी जहालत के ऊपर तकब्बुर और सरकशी इख्तियार कर रहे हैं। तो इसके ऊपर कहा गया है कि देखें कितनी दलीलें इनके सामने दी गई है नबी, लेकिन इसके बावजूद ये नहीं मान रहे। तो आया क्या वजह है कि इसके बावजूद ये नहीं मान रहे? तो असल बात यह है कि तेरे रब की सुन्नत इनके ऊपर इतलाक हो चुका है कि अल्लाह ताला हिदायत उसी को देता है जो हिदायत का सच्चा तलबगार हो, ना कि पहले से कोई चीज अकीदा कायम करके बैठ गया हो और उसके बाद ये कहे कि नहीं मैं ही हक हूँ, मेरा मेरे से अलावा कोई हक हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से फिर वो बायस्ड एटीट्यूड हो जाता है, तासुब में मुब्तला होता है एक बंदा, तो उसको हक कभी समझ ही नहीं आता। तो यही मामला उन लोगों का भी होता है जो आज के दौर में ये सारे काम कर रहे हैं। कुल हल मिन शुरकाइकुम मन यब्दुल खल्क सुम्मा युईदु, कुलिल्लाहु यब्दउल खल्का सुम्मा युईदुहु फअन्ना तुफकून। इनसे पूछो तुम्हारे ठहराए हुए शरीकों में से कोई है जो तख्लीक की इब्तदा भी करता हो फिर इसका अहादा भी करे? कहो वो सिर्फ अल्लाह है जो तख्लीक की इब्तदा करता है और इसका अहादा भी। फिर तुम ये किस उल्टी राह पर चलाए जा रहे हो? यानी सवाल यह है कि अब तुम समझते हो कि रोजे क्यामत वो तुम्हारा दिफा करेंगे, तुम्हें बचा लेंगे, तुम्हें अल्लाह के हजूर तुम्हारे सिफारशी बन के खड़े हो जाएंगे। बात यह है कि तुम इतना भी मानते हो कि ये ना खालिक है ना मालिक है, तुम इतना भी जानते हो कि रोजे क्यामत भी अल्लाह ही उठाएगा। यानी अब तुम देखते हो कि ये जिनको तुमने मबूद बना लिया है, शरीक खुदा का बना लिया है, खुदा की खुदाई में शरीक कर लिया है, तो तुम अच्छे तरीके से जानते हो, तुम मानते भी हो कि ना तो ये पैदा करते हैं और ना ही ये मारते हैं और ना ही ये मरने के बाद दोबारा जिंदा करेंगे। तो इनका ना बनाने में हाथ है, ना मारने में हाथ है, ना मरने के बाद दोबारा जिंदा करने में हाथ है। किसका हाथ है? एक अल्लाह का हाथ है ना। तो आरजुओं का, उम्मीदों का रुख तो उसी की तरफ होना चाहिए।
تو تم نے یہ کیسا عقیدہ قائم کر رکھا ہے کہ نہ ان کا مارنے میں ہاتھ ہے، نہ ان کا پیدا کرنے میں ہاتھ ہے، اور نہ ہی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرنے میں ہاتھ ہے، لیکن یہ سفارش یہ لوگ کر دیں گے؟ نہیں، پوری خدا کی اسکیم میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں ہے، لیکن ایٹ دا اینڈ جا کے یہ خدا کے حضور تمہارے سفارشی بن کے کھڑے ہو جائیں گے۔ یہاں تو یوں ہوتا ہے نا کہ خدا بناتا ہے اور پھر سائڈ پہ ہو جاتا ہے، کہ دوسرا خدا ہوتا ہے وہ زندہ کر دیتا ہے، یا یہ لوگ تمہیں زندہ کر دیتے دوبارہ، تو پھر تو مانی جا سکتی تھی تمہاری بات کہ یہ تمہارے سفارشی ہوں گے یا تمہیں بچا لیں گے۔ لیکن ایک ہی خدا ہے جو پیدا کر رہا ہے، پھر مار رہا ہے، پھر اس کے بعد دوبارہ زندہ کر رہا ہے، تو پھر سفارش تو پھر اسی سے کرواؤ، یعنی بات تو پھر اسی کی چلے گی۔ اس کے علاوہ کوئی دوسرا بندہ، کوئی دوسرا شخص اس کے خلاف کھڑا ہی نہیں ہو سکتا، بات کر ہی نہیں سکتا۔ تم یہ کیسی باتیں کر رہے ہو کہ یہ تمہیں خدا کے مقابلے میں بچا کے لے جائیں گے؟ ان کا تو کسی بھی معاملے کے اندر کسی قسم کا کوئی ہاتھ ہی نہیں ہے۔ قل هل من شركائكم من يهدي الى الحق قل الله يهدي الحق ومن يهدي الى الحق يحق ان يتبع امن لا يهدي الا ان يهدى فما لكم كيف تحكمون۔ ان سے پوچھو تمہارے ٹھہرائے ہوئے شریکوں میں کوئی ایسا بھی ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہو؟ کہو وہ صرف اللہ ہے جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے۔ پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ اس دنیا کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ رہنمائی نہیں کر سکتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے کہ ایسے الٹے فیصلے کرتے ہو؟ یعنی اب پھر ان سے ایک اور بات پوچھو کہ یہ جو تم معبود بنائے بیٹھے ہو، ٹھیک ہے تمہارے پاس علمی طور پہ کوئی اس کی بنیاد نہیں ہے، لیکن تم نے سوچا ہے کہ یہ معبود بنانے کا تمہیں فائدہ کیا ہوا ہے؟ انہوں نے تمہیں دیا کیا ہے؟ یعنی ایک معبود آپ کے سامنے ہوتے ہیں، معبود اور ایک خالق اور ایک بندے کے درمیان کم از کم ایک بنیادی قسم کا تعلق یہ ضرور ہوتا ہے کہ دنیا کے معاملات کے اندر ایک خالق اپنے بندے کو ضرور گائیڈ کرتا ہے زندگی گزارنے کے معاملات کے اندر، کہ وہ صحیح اس میں حق کیا ہے اور باطل کیا ہے، چاہے علم ہو، چاہے فلسفہ ہو، چاہے سائنس ہو، چاہے سوشل سائنسز کے اندر معاشرت ہو، تمدن ہو، سیاست ہو، قانون ہو، تعلیم ہو، عدالت ہو، ہر معاملے کے اندر ایک خدا اپنے بندے کو گائیڈ ضرور کرتا ہے، وہ بتاتا ہے کہ کیا کرنا ہے، اس کے ذریعے وحی کے ذریعے سے اوپر سے ایک ایسی رہنمائی اتارتا ہے کہ جو ہمارے تمام تر شکوک و شبہات کو دور کر دیتا ہے۔ تو یہ بنیادی تقاضا ہے ایک خالق و ایک بندے کے درمیان، ایک مالک و ایک بندے کے درمیان۔ تو اللہ پوچھتا ہے کہ چلو ٹھیک ہے، اس میں تو کوئی بات نہیں، لیکن یہاں پہ بھی انہوں نے کوئی ایسا کام کیا ہے جن کو تم معبود بنائے بیٹھے ہو، کہ انہوں نے تمہارے لیے کوئی شریعت مرتب کر دی ہو، انہوں نے تمہارے لیے کوئی ایسی نظام زندگی مرتب کر دیا ہو، کوئی قانون زندگی مرتب کر دیا ہو، تمہیں زندگی کے معاملات کے اندر کوئی ہدایت کے راستے کے اوپر قائم کر دیا ہو، تو انہوں نے تو وہ بھی نہیں کیا۔ یعنی دیکھ لو کہ یہ کیا کر سکتے ہیں، زیادہ سے زیادہ اپنی طرف سے تو کوئی بات کر ہی نہیں سکتے، زیادہ سے زیادہ یہی ہو سکتا ہے کہ اللہ جو کہے یہ وہی تم تک پہنچا دیں پیغمبروں کی صورت میں، اس سے علاوہ تو اور کچھ بھی نہیں ہو سکتا، یا اسی کی تفہیم و تعبیر کر دیں علماء کی صورت میں۔ باقی یہ اپنے طرف سے نہ تو تمہیں زندگی کے معاملات میں بتا سکتے ہیں کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، حرام کیا ہے، حلال کیا ہے، تعلیم کیسی ہونی چاہیے، سائنس کیسی ہونی چاہیے، فلسفے میں کیا ہونا چاہیے، علم میں کیا ہونا چاہیے، معاشرت میں کیا ہونا چاہیے، تمدن میں کیا ہونا چاہیے، زندگی کے کسی معاملے کے اندر ان کو یہ تمہاری ہدایت و رہنمائی کا سبب بنتے ہیں؟ بالکل بھی نہیں، حالانکہ یہ تو خود محتاج ہدایت ہیں۔ یعنی اگر تو ان کو اللہ کی طرف سے ہدایت نہ دی جائے تو یہ تو خود گمراہی کے اوپر پڑے رہ جائیں گے، چاہے وہ کوئی پیغمبر ہی کیوں نہ ہو، اس کو بھی ہدایت اللہ کی طرف سے نہیں ملے گی تو وہ مخلوق کو کیا بتائے گا، چاہے وہ بہت بڑے سے بڑا ولی اور بڑے سے بڑا عالم ہی کیوں نہ ہو، وہ تو خود ہدایت کا محتاج ہے کہ اللہ کی طرف سے اسے ہدایت ملے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر بھلا بتاؤ جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے اور وہ اس دنیا کا زیادہ مستحق ہے کہ اس کی پیروی کی جائے، یا وہ جو رہنمائی نہیں کر سکتا الا یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے؟ یعنی اب پیروی کا، اطاعت کا، بندگی کا کون زیادہ مستحق ہے؟ یہ وہ مستحق ہیں جس کو تم نے اپنے معبود بنا رکھا ہے، شریک بنا رکھا ہے اللہ کا، یہ اس کے زیادہ مستحق ہیں جو کہ خود کبھی بھی ہدایت و رہنمائی نہیں دے سکتے جب تک کہ ان کی رہنمائی نہ کر دی جائے زندگی کے معاملات کے اندر۔ تو یہ زیادہ بندگی کے مستحق ہیں یا اللہ زیادہ بندگی کا مستحق ہے؟ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْكُمُونَ، آخر تمہیں ہو کیا گیا ہے، کیسے الٹے فیصلے کرتے ہو؟
یعنی کیا کر رہے ہو تم؟ ایک کس طرح سے اللہ تعالیٰ انتظار کر رہے ہیں کہ تم دیکھو ہو گیا گیا ہے تمہیں، کیسے الٹے الٹے فیصلے کرتے چلے جا رہے ہو، کن لوگوں کی پیروی کرتے جا رہے ہو. وما یتبع اکثرهم الا ظن ان الظن لا یغنی من الحق شیئا ان اللہ علیم بما یفعلون. حقیقت یہ ہے کہ ان میں سے اکثر لوگ محض قیاس اور گمان کے پیچھے چل رہے ہیں، حالانکہ گمان حق کی ضرورت کو کچھ بھی پورا نہیں کرتا. جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس کو خوب جانتا ہے. یعنی بات یہ ہے کہ یہ اصلاً اب سارا جو کام کر رہے ہیں ایک گمان ہے، ایک وہم ہے، ایک قیاس ہے، صرف اس کی پیروی کرتے چلے جا رہے ہیں اپنی زندگی کے سارے معاملات کے اندر، یعنی عقائد کے اندر، اعمال کے اندر، ہر چیز کے اندر صرف ایک وہم اور گمان اور قیاس کی پیروی کرتے چلے جا رہے ہیں، جبکہ ایک گمان وہ حق کی ضرورت کو کبھی بھی پورا نہیں کر سکتا. یعنی حقیقی طور پہ جو آپ کو زندگی گزارنے کے تمام تر معاملات کے اندر جس چیز کی ضرورت ہوگی، تو ایک گمان تو کبھی بھی اس کو پورا نہیں کر سکے گا. اس کے اندر آپ کو یقینی علم چاہیے ہوگا جو وحی کے ذریعے سے آئے گا، تو وہ تو اس کے علاوہ کبھی بھی پورا نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اب یہ جو کر رہے ہیں نا، یہ پیار رہیں جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اسے خوب جانتا. ٹھیک ہے. ان اللہ علیم بما یفعلون. اللہ ان کے تمام تر اعمال سے واقف، خوب جانتا ہے کہ جو کچھ انہوں نے کر رکھا ہے، جو جن کے نے ایجادات کر رکھی ہیں، اللہ ان کو بڑے اچھے سے جانتا ہے کہ یہ جو کچھ کر رہے ہیں. اب یہاں تک یہ موضوع تھا، یعنی اس سارے سیکوینس کے اندر. انشاءاللہ اس کو یہیں پہ ہم ختم کرتے ہیں. شارٹ تھا آج کا، اس کی وجہ یہ ہے کہ آگے ایک بالکل نیا مضمون شروع ہو گیا ہے اور وہ قریباً 25 آیات کا ہے. تو اب وہ میں یہاں پہ شروع کر دوں گا تو وہ پھر 2 گھنٹے اور آگے چلا جائے گا، اس لیے اس کو یہیں پہ ختم کر دیتے ہیں. تو آج کا جو سارا مضمون تھا وہ یہی تھا کہ جب خدا کی طرف سے جزا و سزا کا اعلان ہوا تو ان کی جو توقعات تھیں اپنے معبودوں سے، جن کو انہوں نے خدا کی خدائی میں شریک ٹھہرا رکھا تھا، اور کیسے شریک ٹھہرا رکھا تھا وہ بھی سامنے آ گیا کہ نہ تو وہ ان کو خدا مانتے تھے کہ انہوں نے سب کچھ بنایا ہے، نہ تو وہ یہ مانتے تھے کہ وہ ان کو رزق دیتے ہیں، نہ تو وہ یہ مانتے تھے کہ وہ انہوں نے ان کو پیدا کیا ہے، اور نہ وہ یہ مانتے تھے کہ وہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کر لیں، نہ وہ یہ مانتے تھے کہ وہ کائنات کا نظم و نسق چلا رہے ہیں، بلکہ اس کے اندر ایز این سبارڈینیٹ ان کو مان رہے تھے، خدا کی خدائی میں ایز این سبارڈینیٹ، کہ خدا نے رکھ لیا مقرر بندے ہیں، اب کام لے رہا ہے کائنات کے اندر ان سے. تو اس طرح سے جھوٹ ہے خدا کے اوپر باندھا ہے، خود سے خدا کا شریک، خدا کی خدائی میں شریک کر دیا انہیں. تو اب ہوا کیا ہے کہ اب اس صفات کے اندر ہی شریک کیا نا، خدا کی خدائی کے اندر. تو اب بات یہ ہے کہ یہ جس طریقے سے شریک کر دیا، اور پھر یہ بھی کہ روز قیامت اب ہوگا یہ، ان سے انہوں نے یہ امید لگا رکھی تھی کہ اب یہ روز قیامت اٹھیں گے اور اٹھ کے خدا کے مقابلے میں کھڑے ہو جائیں گے. تو اللہ نے ان کے سامنے ساری دلائل سامنے رکھے کہ اولاً تو یہ جس طریقے سے تم انہیں معبود مان رہے ہو، ایک طرف تم خود مانتے ہو کہ سارا کچھ اللہ نے ہی بنایا ہے، مانتے ہو اور سب چیزوں کا مالک بھی اللہ ہے، دوسری طرف اس کی خدائی میں نئے طرح کے شریک بھی مانتے ہو کہ خدا کو کیا ضرورت ہے ان شریکوں کی. پھر تم یہ جو سمجھتے ہو کہ وہ خدا کے مقابلے میں اٹھ کھڑے ہوں گے اور ہمیں جو ہے وہ ریلیف دلا دیں گے خدا کے مقابلے میں، تو اللہ کہتے ہیں کہ تو تمہیں پہچاننے سے انکار کر دیں گے. پہچانیں گے بھی تو تمہارے سے لا تعلقی کا اظہار کر دیں گے کہ بھائی اللہ جانتا ہے، ہم نہیں جانتے تھے تمہارے ان معاملات کو کہ تم ہماری طرف ایسے منسوخ کر رہے تھے. پھر تمہارے چہرے لٹکے ہوئے رہ جائیں گے، پھر تم نے جو کچھ کیا ہوگا ان کا سامنا کرنا پڑ جائے گا. تو اس سے پہلے کہ تمہیں ان سب چیزوں کا سامنا کرنا پڑ جائے، ان کو توجہ دلاؤ کہ یہ جس طرف تم بڑھ رہے ہو، یہ نہ تو تمہیں پیدا کرتے ہیں، نہ تمہیں مارتے ہیں، اور نہ ہی مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کرتے ہیں. تو یہ خدا کے حضور تمہاری کسی قسم کی کوئی سفارش نہیں کر سکیں گے، نہ تمہارا کوئی کام کر سکیں گے. پھر ایک اور بات ہے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ خدا، اگر تم نے اسی وجہ سے ان کی پیروی کر رہے ہو کہ اگر تمہیں زندگی، کم از کم یہ دلیل آخری دلیل ہوگی جو کہ بہت کمزور دلیل ہوگی کہ یہ تمہیں کوئی فائدہ پہنچا رہے ہیں اس لیے تم ان کی پرستش کر رہے ہو، تو فائدہ بھی یہ تمہیں نہیں پہنچا رہے، ہدایت دے رہے ہیں تمہیں، ہدایت میں یعنی تمہیں زندگی کے معاملات کے اندر ہدایت بھی نہیں دے رہے، کسی قسط کے اوپر بدلو قسط کے اوپر بھی تمہیں قائم نہیں کر رہے، تمہیں نہیں بتا رہے کہ زندگی کے معاملات کے اندر کیا حق ہے اور کیا باطل ہے، تو کسی قسم کا تمہیں ان سے کوئی فائدہ بھی نہیں ہو رہا. تو پھر کیوں ان کی پیروی کرتے چلے جا رہے ہو؟ بات ساری یہ ہے کہ ایک گمان ہے، اس کے پیچھے لگے ہوئے ہیں، ضد ہے، تکبر ہے، سرکشی ہے، اس سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. تو اللہ نے بتا دیا کہ ٹھیک ہے، پھر اللہ واقف ہے اچھے طریقے سے، جو یہ کر رہے ہیں اللہ جانتا، پھر حساب لینے کے لیے بھی اللہ کافی. کسی قسم کا سوال اس درس قرآن سے متعلق، آج کے درس سے متعلق آپ کے ذہن میں ہو تو وہ کر لیجئے. قولوا قولی ھذا اللہ.